کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں، یہ سب کے سب فرض کی حیثیت میں ہیں کہ کوئی بھی بندہ ان میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیے بس ویسے ہی ہیں۔ اور دوسری بات، مفروضاً کے لفظ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وراثت کی وجہ سے جو ملکیت منتقل ہوتی ہے وارثوں کی طرف، یہ ملکیت جبری ہوتی ہے، یہ زبردستی کی ملکیت ہوتی ہے، اور اس میں وارث کا قبول کرنا شرط نہیں، نہ ہی اس کا راضی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی وارث کہتا ہے کہ میں حصہ نہیں لینا چاہتا، میں حصہ نہیں لیتا، تو اس کے اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، پھر بھی وہ شرعی طور پر وارث ہے اور اس کا جو حصہ ہے وہ اس کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اب اسی سے اہم ترین مسئلہ جو آج کل عام طور پر ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کا جو حصہ ہوتا ہے جو نہیں دیا جاتا، ایک تو ویسے بھی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی کہہ دیتی ہیں بھائی ہم لیتی ہی نہیں، بھائی آپس میں تقسیم کر لیں، تو ان کے اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ شرعی جو ان کا حق ہے، جو ان کا حصہ ہے، وہ ان کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، وہ اس کی مالک بن چکی ہے۔ ہاں اگر کسی نے واپس کرنا ہی ہے تو اس پر قبضہ کی جو بھی صورت ہو، اس پر قبضہ کر کے، جیسے زمین پر قبضہ کی اور صورتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو جائیداد منتقلہ ہوتی ہے، منتقل ہونے والی جو جائیداد ہوتی ہے، ان پر قبضہ کی اور صورت ہوتی ہے۔ تو قبضہ کرنے کے بعد ان کی مرضی ہے وہ کسی کو ہبہ کر دیں یا کسی کو گفٹ کر دیں یا کسی کو ویسے دے دیں یا صدقہ خیرات کر دیں، جو بھی ان کی مرضی، لیکن آج تک ایسے دیکھا نہیں گیا کہ جس بہن یا بیٹی کو حصہ دے دیا گیا ہو اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا ہو اور اس کے بعد اس نے پھر واپس کیا ہو۔ تو اس لیے تو پھر اس سے یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج تک جتنی بہن اور بیٹیوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں لیتی، تو وہ بھی دل کی رضامندی پھر نہیں تھی، وہ بھی صرف دیگر اور بہت ساری پریشانیاں مجبوریاں تھیں ان کی کہ اگر ہم نے حصہ لیا تو بھائیوں کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور اس طرح کے مسائل جن کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر یہ کہہ دیتی ہیں۔ بہرحال یہ ضروری چیز ہے کہ ان کا حصہ ان کو ضرور دینا چاہیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس حوالے سے یہ دوسری آیت ہے کہ جب تقسیم حاضر ہوں، مطلب جب تقسیم کرنے کا وقت ہو، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں اولو القربہ رشتہ دار وغیرہ، والیتامہ اور یتیم بچے، والمساکین اور اسی طریقے سے مسکین اور غریب لوگ، فارزقوہم منہ، تو اس میں سے کچھ حصہ ان کو دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہوں۔ اب یہ اس آیت میں اسلام کا حسین ترین چہرہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ ایک طرف تو اسلام نے حصوں کے باقاعدہ ایک قانون بنا دیا ہے، بھائی اتنا حصہ اس بندے کو ملے گا، اور یہ قانون بنا دیا ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے، قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ دار محروم ہو جائے گا۔ یہ پکا قانون ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف عام طور پر تقسیم کے وقت ایسے ورثاء یا ایسے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں کہ جن کو شرعی طور پر حق نہیں ملنا ہوتا، کیونکہ شرعی طور پر کیا حقوق ہیں اور کس کس کو حصہ ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، ہر بندہ تو اس کو نہیں جانتا۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے موقع پہ آ جاتے ہیں، ایسے رشتہ دار، کہ اس امید سے کہ شاید ہمارا بھی کوئی حصہ ہو، یا اگر نہیں بھی آتے تو پھر بھی ذہن میں ایک بات رہتی ہے، بھائی فلاں کی میراث تقسیم ہوگی، شاید ہمارا بھی کوئی حصہ نکل آئے۔ اسی طریقے سے یتیم بچے ہیں یا مسکین وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اب ان کا شرعی طور پر کوئی حق تو نہیں ہوتا۔ اب حالات کا اندازہ کریں، ایک طرف تقسیم ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو مال مل رہا ہے،
ان کے حصے ان کو مل رہے ہیں، وہ ان پر قبضہ کر رہے ہیں، اور ساتھ دوسرے بندے ہیں کہ جن کا کوئی شرعی طور پر حق نہیں، اب ان کو تو ظاہری سی بات ہے پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب ذہنی طور پر اور قلبی طور پر یعنی کہ ان کا دل پریشان ہوگا کہ ہمیں بھی کچھ حصہ مل جاتا۔ تو اسلام نے ایک طرف قاعدہ بیان کر دیا، اصول بیان کر دیا کہ قریب کے ہوتے ہوئے دوسرا محروم ہوگا، اور دوسری طرف ان کی محرومی بھی نہیں دیکھی، ان کی اس حسرت اور اس یاس کا بھی قرآن نے مداوع کیا ہے کہ اگرچہ ان کا شرعی طور پر کوئی حصہ نہیں، لیکن پھر بھی تقسیم کے وقت ایسے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا چاہیے کہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ وارثین میں چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے حصوں میں سے ان کو نہیں دیا جا سکتا، صرف جو بالغ افراد ہوں گے انہی کے حصوں میں سے دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو حاضر ہوں گے، اگر کوئی غائب ہے، آج کل کے زمانے میں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویڈیو کال پہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلے دور کے اعتبار سے یہ بات تھی کہ اگر کوئی وارث غائب ہے تو اس کا حصہ، اس کے حصے میں سے کچھ بھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال بالغ افراد، اور وہ بھی اپنی مرضی سے جو دینا چاہیں، یعنی تقسیم سے پہلے بھی نہیں دے سکتے، تقسیم کرنے کے بعد جب ہر ایک کو اس کا حصہ مل گیا تو اب بالغ جو افراد ہیں وہ اپنے حصوں میں سے کچھ جمع کر کے، جو کوئی جتنا جمع کرنا چاہتا ہے اتنا جمع کر کے ان کو دے دے۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، یعنی جن کا حصہ نہیں بنتا، والیتامى والمساکین، اور اسی طریقے سے یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو اس میں سے کچھ حصہ دے دو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو پہلے ہی ان سے کہہ دو بھائی شرعی طور پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی دل شکنی نہیں کرنی ان کی۔ اور بعض اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی دوسروں جیسا حصہ ملے، جتنا دوسروں کو ملا ہے اتنا ہی ہمیں بھی ملے۔ اگر کوئی بندہ ایسا مطالبہ کرتا ہے جس کا شرعی طور پر حق نہیں، تو شریعت نے اس کی بھی دل شکنی کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کے ساتھ بھی سخت کلام کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کو بھی طریقے سے سمجھا دیا جائے بھائی شریعت میں آپ کا حق نہیں ہے، ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے یہ ہماری طرف سے تبرعاً اور احساناً ہے، اس میں آپ کا حق نہیں بنتا تھا۔ اسی طریقے سے یتیم بچے ہیں یا مساکین وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کھیتی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس میں سے حق تو ہے ہی ہے غریبوں اور مسکینوں کا، لیکن جس دن یوم حصاد، جس دن کھیتی کاٹی جائے، اس وقت جو غریب مسکین وغیرہ حاضر ہوں تو ان کو بھی حصہ دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق۔